अस्सलाम वालेकुम। साहिल अदीम साहब का ये मशग़ला बन गया है कि वो किसी भी लेक्चर में आके किसी भी तरह का झूठ बोल दें, कोई भी लंबी-लंबी छोड़ दें, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। उनको पता है कि सारे आँखें बंद करके उनके सुन रहे होते हैं। और जिस तरह अगर आप भारत में किसी गुरु के ख़िलाफ़ कोई बात कर दें, तो फ़ौरन उसके जो चेले हैं गाली-गलौच शुरू कर देते हैं, उल्टी-सीधी लिख देते हैं। अ, कोई जवाब नहीं देते उस एतराज़ का। बिल्कुल इसी तरह यूरोप में अगर ये जो फार राइट के जितने लोग हैं, अगर इनके खिलाफ लिखें आप, टॉमी रॉबिन्सन, निजेल फराज, या नेशनल फ्रंट की जो फ्रांस में औरत है, या नीदरलैंड में, तो उनके भी फॉलोवर्स इसी तरह आपको गाली गलौज करेंगे या बदतमीज़ी करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप के लोग भी ऐसे ही करेंगे अगर उसके खिलाफ बोलें। और जो अमेरिका में साहिल अदीम का जो क्रिश्चियन वर्जन था, चार्ली कर्क, उसका भी यही हाल था कि उसके भी फॉलोवर्स जो है वो आपके पीछे लग जाएंगे, बदतमीज़ी करेंगे, गालियाँ बकेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे। वो भी ऐसी झूठ बोलता था कि उसने अपने एक बात में कहा, वीडियो में कहा कि जी वो भी इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाता था जिस तरह ये जाता है, तो वो भी नफ़रतें बाँटता था। उसने कहा कि जी सियाह फ़ाम अफ़राद की अमेरिका में जो है वो आबादी जो है वो 12-13% से ऊपर है या 17% है, लेकिन 61% वो जराइम में इन्वॉल्व हैं। हालाँकि एफबीआई वगैरह की जो अपनी रिपोर्टें हैं वो इसको बिल्कुल झूठ करार देती हैं, और उनके ख़्याल में एक बड़ी तादाद में जो सियाह फ़ाम अफ़राद के ख़िलाफ़ जराइम होते हैं, उसमें सियाह फ़ाम अफ़राद ही मुलव्वस होते हैं, और जो वाइट लोगों के ख़िलाफ़ जराइम होते हैं उसमें वाइट इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी उन्होंने जैसे ये कहा, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था और मैं ये शेयर करूँगा कमेंट्स में लिंक्स। तो साहिल अदीम साहब के जो चाहने वाले हैं वो बदतमीज़ी करने के बजाय उसका सबूत ला के दें। साहिल अदीम साहब ने कहा बड़े उससे, क्योंकि तालिबान के तो वो बड़े हामी हैं, अफ़गान तालिबान पे तो वो जान निछावर करते हैं। तो ये अफ़गान तालिबान के पास भी ज़रा जाएँ ना, ये थोड़ा-सा सीना जो दिखाते हैं और ब्रांडेड ड्रेस पहन के ज़रा जाएँ अफ़गानिस्तान भी, तो इनको इनकी औकात अफ़गान तालिबान थोड़े से याद दिलाएँ। तो अफ़गान तालिबान के हवाले से उन्होंने ये झूठ बोला, क्योंकि वो उनकी तारीफ़ करना चाहते हैं कि अफ़गान तालिबान ने 2-3 दफ़ा दोहा एग्रीमेंट में जो है अमेरिका से कहा, हमारी बच्ची हमें वापस दो, आफ़िया सिद्दीकी हमें वापस दो, हमारी बच्ची तुम्हारे पास कैसे रह सकती है। और वो पाकिस्तान को लैम्बास्ट कर रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कि इनको गैरत नहीं है कि बच्ची इनकी है। और वो मांग रहे थे, इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा हुआ है। और किसी सहाफ़ी ने जब सवाल किया आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से, तो इमरान खान ने उसको चुप कराने की कोशिश की। अब साहिल अदीम साहब का दावा ये है कि अफ़गान तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट में कहा कि जी आप जो है वो आफ़िया सिद्दीकी को रिहा करें। तो आप साहिल अदीम साहब के जो फॉलोवर्स हैं वो ज़रा दोहा एग्रीमेंट पढ़ लें, उसके चैप्टर्स पढ़ लें, और उसके चैप्टर्स में कहीं मुझे बता दें कौन से शिक नंबर है कि जहां अफ़गान तालिबान ने ये लिखवाया है कि आफ़िया सिद्दीकी को रहा करें। फैक्चुअली सूरत हाल ये है कि माजी में 2009 में तो उन्होंने एक आध दफ़ा उसका कहीं तस्करा किया है, लेकिन अल्जीरिया में जो अलकायदा से मुंसलिक टेररिस्ट ग्रुप था उसने आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया। इस्लामिक स्टेट सीरिया और लेवांत, उसने उनका मुतालबा किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से ये कहा जाता है कि कुछ तालिबान और अमेरिकन प्रिजनर सवाप में जो है ये बात हुई, लेकिन उस पर अमेरिका ने ज़्यादा कोई अटेंशन नहीं दी। फिर शकील आफरीदी जो उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने अमेरिका के लिए जासूसी की थी, उसकी फिर प्रिजनर सवाब की बात हुई कि उसको अमेरिका के हवाले कर दिया जाए और आफ़िया सिद्दीकी को यहाँ लाया जाए, तो उस पे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इतना खुल के उन्होंने आराम से झूठ बोला और लोग मंडी हिला रहे हैं। अब जो साहिल अदीम साहब के फॉलोवर हैं वो मेहरबानी करें, ये दोहा एकॉर्ड को ख़ुद पढ़ें। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ही मौजूद है, अफ़गान तालिबान के पास भी उसकी यकीनन कॉपी होगी। मैं भी लिंक शेयर करूँगा, और मुझे बताएं कि कहाँ पर है ये चीज़। फिर इसी तरह ये शख्स अफ़गान तालिबान की हिमायत में, और ये लोगों को इम्प्रेशन देने के लिए कि वो इतने पवित्र हैं, इतने ज़बरदस्त हुक्मरान हैं, कि बस आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। एक और वीडियो में वो भी मैं शेयर कर दूँगा। ये कहते हैं कि जी मैंने अफ़गान तालिबान से पूछा कि आपके यहाँ शादियों की उम्र क्या है?
انہوں نے کہا لڑکی کی 12-13 سال، لڑکے کی جو ہے وہ تقریباً 14-16 سال کے قریب۔ تو ساحل ندیم صاحب نے پھر کہا کہ انہوں نے افغان طالبان سے پوچھا کہ کیوں ہے ایسا؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے ملک میں 12 سال کی عمر میں بچہ فتویٰ سمجھ لیتا ہے اور 16 سال کا بچہ جو ہے وہ فتویٰ دے لیتا ہے۔ اب درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے، جس کے بعد مثلا اگر آپ مزید ایڈوانس اسٹڈیز کریں تو آپ مفتی بنتے ہیں، اس میں جو ہے وہ تقریباً 5 سال سے زیادہ کا وہ کورس ہوتا ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 8 سال کا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ 12 سال کا بندہ، اگر 12 سال کا بچہ اگر 12ویں سال میں فتویٰ سمجھ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے 4 سال سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر لڑکی کی عمر 12 سال میں ہی اس کی 13 سال میں شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس نے کون سی عمر میں جو ہے وہ درس نظامی پڑھنا شروع کیا ہوگا؟ تو اس طرح کی لمبی لمبی چھوڑنا، اور پھر 16 سال کی عمر میں فتویٰ وہ سمجھ لیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، 12 سال کی عمر میں سمجھتے ہیں، 16 سال کی عمر میں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو بھائی ساحل ندیم صاحب کے پھر چاہنے والے یہ مہربانی کریں کہ ان مفتیوں کے نام لکھ دیں جن کی عمر جو ہے 12-12 16 16 سال ہے۔ افغانستان کے ان مفتیوں کی عمر لکھ دیں جن کی جو ہے وہ عمر 16 سال ہے۔ اور یہ امپریشن اس نے دینے کی کوشش کی کہ افغانستان میں اتنا زبردست اسلامی نظام ہے کہ وہاں پہ 12 سال کے بچے جو ہے وہ فتویٰ سمجھ جاتے ہیں۔ ایک طریقے سے ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں نا۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان نے مذہب کے نام پر وہاں جس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسکول اور کالجز کو بند کر دیا ہے، یونیورسٹیز کو بند کر دیا ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ 6 کلاس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی۔ اب ساحل ندیم کو اگر اتنے پسند ہیں تو پھر یہ بھی اپنے خاندان کی بچیوں کو 6 کلاس سے زیادہ نہ پڑھائے، کیونکہ ان کی نظر میں، اس کی نظر میں طالبان صحیح کر رہے ہیں۔ اسی طرح ساحل ندیم کی جتنی فیمیل فالوورز ہیں، اگر ان کو واقعی اس کا احساس ہے تو پھر انہیں نہیں پڑھنا چاہیے آگے 6 کلاس سے، کیونکہ افغانستان کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ بھی انسان ہیں، وہ کوئی جانور نہیں ہیں کہ ان کو آپ 6 سال کی کلاس کے بعد جو ہے وہ آپ بند کر دیں۔ یہی منافقت پاکستان کے مولویوں کے رہی کہ پاکستان میں ان کو جمہوریت چاہیے اور افغانستان میں ان کو شریعت چاہیے۔ پاکستان میں ان کو اسلامک سسٹم چاہیے، جمعیت علماء اسلام کو، اور جمعیت علماء ہند کو ہندوستان میں سیکولرزم چاہیے۔ تو یہ ان کی منافقتیں ہیں کہ افغانستان میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے فاقہ کشی پہ مجبور ہیں۔ افغانستان کا شمار ان ممالک میں ہے جہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہائی ہے، اس کا شمار ان ممالک میں جہاں خواتین غذائی قلت کا شکار ہیں بڑے پیمانے پر، اس کا شمار اس ممالک میں ہے جہاں خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھیک مانگ رہی ہے۔ وہ بیچاری کام نہیں کر سکتی لیکن بھیک مانگنے کی ان کو اجازت ہے۔ جو لڑکیاں بیچاری ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز یا میڈیا پرسنز بننا چاہتی تھیں، ان کے خواب جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں طالبان نے چکنا چور کر دیے، سارے کالجز کو بند کر دیا جائے۔ تو اگر افغانستان میں کالجز اور اسکولوں کو بند کرنا صحیح ہے تو پھر پاکستان میں بھی بند کروا دیں سارے کالجز اور اس کو۔ تو میں یہ جو بات کہتا ہوں کہ اس کا یہ جو خطرناک پروپیگنڈا ہے ساحل ندیم کا افغان طالبان کی حمایت میں، یہ پاکستان کو ایک بار پھر اسٹون ایج کی طرف لے کے جائے گا۔ پاکستان میں پھر انتہا پسند بڑھے گی۔ پہلے جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسرار اور دوسرے لوگوں نے نوجوان نسلوں کو برباد کیا، جہاد کے نام پر، انتہا پسندی کے نام پر۔ اپنا ان کے نہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ماں سوائے چند کے کوئی بچہ کسی جہاد پر گیا۔ ڈاکٹر اسرار کے سارے بیٹے زندہ ہیں، سارے کے سارے ان کے بچے زندہ ہیں، کوئی جہاد پر نہیں گیا، اور انہوں نے غریبوں کے بچوں کو جو ہے مروایا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان میں 32,000 سے زیادہ انسان جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ ہمارے امام بارگاہوں پہ، مسجدوں پر، ہمارے بازاروں پر، ہمارے مارکیٹوں پر جو ہے وہ حملے ہوئے، کیونکہ افغان طالبان کے سب سے بڑے حامی پاکستانی طالبان تھے۔ اور یہ ساحل ندیم کو پتہ نہیں، یہ پتہ ہے یا نہیں کہ جب وار آن ٹیرر شروع ہوا تو پاکستانی طالبان کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ نہیں کیا، اس لیے پاکستان ایک مرتد ریاست بن گیا، اس لیے اس کے خلاف لڑائی جائز ہے۔ لیکن ساحل ندیم یہ ساری باتیں نہیں کرے گا، یہ ساری باتیں نہیں بتائے گا، تو لوگوں کو ایک دفعہ پھر انتہا پسندی پہ لگا کے کہ شوق شہادت ہونا چاہیے، جذبہ شہادت ہونا چاہیے، افغان طالبان کی تعریف و توصیف کرے گا، اور ملک میں جب انتہا پسندی اور دہشت گردی ہوگی خود یہ بوریا بستر لے کے چلا جائے گا کینیڈا،
اپنی فیملیز نے وہاں پہ رکھی ہوئے، محفوظ رکھی ہوئے. جو مریں گے وہ یہاں پر ہمارے لوگ مریں گے، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں جہاں پر یہ 5 اکتوبر کو جا رہا ہے. تو یہ لوگوں کو، نوجوانوں کو پھر انتہا پسندی کی طرف، پھر جو ہے وہ تاریکی کی طرف، پھر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مذہبی جنونیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جس مذہبی جنونیت کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے علاقے پہلے ہی نو گو ایریا بن گئے ہیں. یہ جائے نا ذرا برانڈڈ سوٹ پہن کر، اور یہ جو سینہ کھول کے گھوم رہا ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں، یہ سینہ کھول کے جائے ذرا، یہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، وہاں پر ذرا جائیے. اندرونی علاقہ میں یہ جائے، پاکستان کے جتنے قبائلی ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ ذرا پینٹ شرٹ پہن کے جائیں نا، تو طالبان اس کو بتائیں. اور آج اگر وہاں پر ظلمت کا راج ہے، آج وہاں پر اگر انتہا پسندی کا راج ہے، تو اس میں ساحل ادیم جیسے اور اس جیسی آئیڈیالوجی والے ہی لوگ ہیں. اور آج یہ جو نفرتوں کے بیچ بو رہا ہے ساحل ادیم، آج یہ جو انتہا پسندی کے بیچ بو رہا ہے، آج یہ جو نوجوانوں کو جذباتی بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے ان سے کہ افغان طالبان جو ہے وہ اتنا زبردست وہ ہو گئے ہیں کہ 12 12 سال کا بچہ وہاں فتویٰ سمجھ رہا ہے، 16 سال کا فتویٰ جو ہے وہ 16 سال کا جو بچہ ہے وہ وہاں پہ فتویٰ دے رہا ہے. اور یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ کسی ایک لڑکے کا یہ نام نہیں بتا سکتا کہ جس نے 16 سال کی عمر میں فتویٰ دیا ہو. اور ان اے وے جب افغان طالبان نے یہ کہا کہ 12 سال کی لڑکی کی شادی کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ ان جاہلوں کو یہ سمجھائے کہ 12 سال کی لڑکی انڈر ایج ہوتی ہے، یہ بڑے فخر سے یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ جی 12 سال کی لڑکی کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے. وہ شادی کر دیتے ہیں 12 سال لڑکی کی، اور لڑکا جو ہے وہ 16 سال کا یا اس سے کم کا ہوتا ہے تو شادی کر دیتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شخص کے جھوٹ کو، اس شخص کے پروپیگنڈے کو، اس شخص کی جذباتیت کو، اس شخص کے انتہا پسندانہ نظریات کو ہر فورم پر ایکسپوز کیا جائے، تاکہ پاکستان جو پہلے ہی 32,000 لوگوں کی لاشیں دیکھ چکا ہے، وہ مزید اس طرح کی لاشیں نہ دیکھیں، مزید اس طرح کی دہشت گردی نہ دیکھیں، مزید اس طرح کی انتہا پسندی نہ دیکھیں.